سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا، ایک آدمی ملا۔ وہ کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ تو آپ دریا پر پہنچے تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک روٹی اسے دی، ایک خود کھائی اور ایک روٹی آگے کے لیے رکھ لی کہ ہم اگلی جگہ پر جب ہمیں بھوک لگے گی وہاں جا کر کھائیں گے۔ تو جب آپ پانی کے لیے اٹھے، پانی پینے کے لیے گئے، تو جب واپس آئے تو وہ روٹی وہاں موجود نہ تھی۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ روٹی کس نے لی ہے، روٹی کس نے کھائی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ پھر آپ اس کے ساتھ آگے گئے۔ چلتے چلتے آپ نے ایک ہرنی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ آپ نے ہرنی کے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اسے بھی کھلایا۔ پھر ہڈیوں پر کچھ پڑا اور انہیں حکم دیا اے ہڈیوں تم کھڑی ہو جاؤ، اٹھ کھڑی ہو جاؤ۔ تو وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اٹھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے لیے میں نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، اب تو بتا کہ روٹی کس نے لی ہے، کھانا کس نے کھایا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، مجھے خبر نہیں۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں اور چلتے چلتے ایک پانی کی وادی آ جاتی ہے۔ پانی کی وادی میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر چل پڑتے ہیں، اور جب اس پانی کی وادی سے گزر جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں اس ذات کی قسم دیتا ہوں، اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم بتاؤ روٹی کس نے لی تھی، وہ روٹی کون لے گیا، کس نے کھائی تھی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا مجھے خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ پھر آپ چلتے چلتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور جنگل میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر مٹی جمع کرتے ہیں، کافی ساری مٹی جمع کر لیتے ہیں اور اس مٹی کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اے مٹی تو سونا بن جا۔ تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے۔ پھر آپ اس سونے کو تقسیم کرتے ہیں اور 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے ہیں، دوسرا حصہ اس آدمی کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ تو جب وہ سونے کو دیکھتا ہے اور اتنا زیادہ سونا دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ وہ روٹی میں نے کھائی تھی، وہ روٹی میں نے لی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی شان دیکھ کر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس نے سچ نہیں بتایا، دولت دیکھ کر، دنیا دیکھ کر وہ بول اٹھا کہ وہ کھانا میں نے کھایا تھا، وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ ناراض ہوئے اور اس سے الگ ہو گئے۔ وہ شخص جنگل میں رہ گیا اور اسے لوٹنے کے لیے 2 اور آدمی آئے۔ انہوں نے دیکھا اس کے پاس سونا ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور سونا چھین لیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا آپ مجھے قتل نہ کرو، مجھے مارو نہ، ہم سونے کو تقسیم کر لیتے ہیں، برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو وہ تینوں راضی ہو گئے۔ پھر وہ بیٹھے بیٹھے انہیں وہاں بھوک لگ جاتی ہے، وہ ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ وہ بستی میں جائے، وہاں سے کھانا لے کر آئے۔ تو وہ شخص جو کھانا لینے جاتا ہے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں اور انہیں حصہ نہ دوں، سارا سونا میں خود رکھ لوں۔ اور جو جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں، ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب وہ شخص آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے
اور اس سونے کا آپس میں حصہ بانٹ لیں گے، سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو وہ شخص کھانے میں زہر ملا کر لاتا ہے، اور جو ہی وہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو راوی فرماتے ہیں وہ دونوں اسے قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور وہ خود بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کھانا زہر والا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھانا کھا لیتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، اور وہ خالی سونا جنگل میں رہ جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ گزر ہوتا ہے، آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا نے ادھر ہی رہ جانا ہے، اس دنیا کے لیے اپنا دین نہ بیچو، اپنا ایمان نہ بیچو، اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو، اور یہ دنیا ہے، اس دنیا سے بچو۔